بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر پروگرام عوامی ایکسپریس کے ساتھ. ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے سے دفاع پاکستان کونسل کے نام سے میں کہوں گا کہ ایک تنظیم بنی، یا یہ کہیں گے کہ بہت ساری تنظیموں کا ایک اجتماع شروع ہوا مختلف شہروں کے بعد 12 فروری کو اب کراچی میں جلسہ ہونے والا ہے. آج کے پروگرام میں تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ جو بات کہی جا رہی ہے دفاع پاکستان، تو یہ کس نئے انداز سے دفاع پاکستان ہو رہا ہے. جو زیادہ تر مختلف تنظیمیں جمع ہوئی ہیں وہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہ مذہبی آرگنائزیشنز ہیں، تو ریلیجس آرگنائزیشن کو جمع کر کے ان میں کچھ ایسی بھی ہیں جو کالعدم بھی ہیں، اور کچھ ایسی بھی ہیں جن کی شناخت جو ہے وہ مذہبی تنظیم جب کہتے ہیں تو مذہب ہونا چاہیے، لیکن ان کی شناخت مذہب نہیں بلکہ ہتھیار رہا ہے. تو یہ کیا ان ہتھیاروں کا استعمال، اس فورس کا جو استعمال ہے وہ اب دفاع پاکستان کے بینر تلے ہوگا؟ اور دفاع پاکستان کے لیے کیوں ضرورت پڑ گئی ہے ان تمام تنظیموں کی، اور کیا یہ کیا کر لیں گے؟ کیا یہ پریکٹیکلی کوئی دفاع پاکستان کی طرف جائیں گے اپنی فورسز لے کے، یا نظریاتی طور پہ دفاع پاکستان کی بات کرنا چاہتے ہیں، یا یہ کچھ ایسی سوچ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں یکجہتی ہے اور ان محاذوں پہ جہاں ابھی کوئی شاید کام نہیں کر رہا وہاں دفاع پاکستان؟ بہت سارے سوالات ہیں. تعارف کرواؤں گا، تین بہت ہی محترم گیسٹ ہمارے ساتھ ہیں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہیں جناب محمد عبداللہ گل صاحب، آپ رہنمائے دفاع پاکستان کونسل کے. السلام علیکم جی، آپ کو ویلکم کہتا ہوں پروگرام میں. اور آپ جو ہیں وہ ڈائریکٹر جنرل بھی ہیں ریسرچ سینٹر کا نام بتائیں گے؟ میثاق ریسرچ سینٹر. جنرل حمید گل صاحب کے صاحبزادے ہیں، نوجوانوں کی نیشنل یوتھ کانفرنس کے چیئرمین بھی ہیں. آپ کو ویلکم کہتے ہیں کراچی میں. اور آج کے پروگرام کے دوسرے گیسٹ ہیں حافظ محمد مسعود صاحب. حافظ صاحب آپ کو پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں. آپ جو ہے سیکرٹری انفارمیشن ہے جماعت الدعویٰ کے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں مفتی عابد مبارک المدنی صاحب، آپ رہنما ہیں سنی ایکشن کمیٹی کے، اور اس کے علاوہ آپ محتمم ہیں جامعۃ المصطفیٰ رضویہ. سر آپ کو پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں کہ آپ تشریف لائے. بہت شکریہ. جی، جو میں نے انٹرو دیا عبداللہ گل صاحب، کیا راز و مقاصد ہے، کیوں بنایا گیا دفاع پاکستان کونسل؟ دیکھیں، بنیادی طور پر دفاع پاکستان کونسل بنانے کا ایک ہی مقصد تھا، اور وہ یہ کہ پاکستان کو جو خطرات بیرونی طور پر بالخصوص آ رہے ہیں، جس کے اندر آپ نے دیکھا ابھی کہ امریکہ نے جس طریقے سے جاہریت رکھی ہوئی ہے، اور نیٹو نے مل کے اب امریکہ کے ساتھ، ہم تو امریکہ کو کوستے تھے، اب نیٹو بھی اس کے ساتھ شامل ہو گیا، اور اس نے باقاعدہ اب فوجی چوکیوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا، اور سلالہ چیک پوسٹ کے اوپر جس طرح اس نے بہیمانہ جو ہے وہ قتل عام کیا. اور اسی طریقے سے جو ہم نے دیکھا ماضی کے اندر کہ انہوں نے یہ 8واں حملہ تھا، اس سے پہلے 72 فوجی جو ہے وہ شہید ہو چکے تھے، اور تقریباً 3400 جو لوگ ہیں وہ ڈرون حملوں میں اور اس قسم کے حملوں کے اندر جو ہے وہ شہید کر دیے گئے. پاکستان خود 35,000 جو ہے وہ لاشوں کا جو ہے وہ تحفہ یہ لوگ ہمیں دے چکے ہیں. تو پاکستان کے لیے بہت ضروری تھا کہ اس کے جو بنیادی مقاصد ہیں کہ حکومت جو ہوتی ہے وہ ایک ایسی پوزیشن میں ہوتی ہے جہاں حکومت کو ایڈمنسٹریٹولی اس کو جھوٹ سچ بولنے پڑتے ہیں، ان کی مجبوریاں ہوتی ہیں، اور اسی طرح اداروں کے اندر بھی مسائل ہوتے ہیں. لیکن اگر ایک پوری قوم موٹیویٹ ہو جائے اور پوری قوم جو ہے وہ سیسا پلائی دیوار بن جائے اور یہ کہے کہ جی ہم پرامن انداز کے اندر ہم نیٹو کی سپلائی لائن بند کریں گے، کیونکہ اس سپلائی لائن سے ہم نے دیکھا کہ وہ آپ لفظ جو پرامن پاکستان کونسل بھی ہو سکتا تھا، یہ دفاع پاکستان کونسل کیوں؟ دفاع پاکستان، کیونکہ میسج بڑا واضح ہونا چاہیے. ہم پرامن پاکستان کا مقصد جو ہے وہ کچھ اور ہے، کیونکہ پرامن پاکستان سے وہ میسج مغرب کے لیے نہیں ہے، مغرب کے لیے دفاع پاکستان ہے، تاکہ قوم پوری، یعنی دفاع پاکستان کا مطلب آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا دفاع آپ کریں گے؟ نہیں، ہم یہ نہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ پوری قوم یکجا ہے دفاع پاکستان کے اوپر. پاکستان ہمارا ملک ہے. انیشیٹو جو ہے، دیکھیں اس کا جو انیشیٹو ہے یہ بہت سارے لوگوں کے کیونکہ ذہن کے اندر سوالات ہیں کہ جی یہ نیٹو کی سپلائی لائن جو ہے وہ ہوئی، اور یہ جو خاص طور پر سلالہ چیک پوسٹ کا 26 نومبر کا واقعہ ہوا، تو یہ غلط تاثر ہے. پہلا اس کا اجلاس 12 اکتوبر کو ہوا 2011 کے اندر. دوسرا اس کا اجلاس جو ہے وہ 24 اکتوبر کو ہوتا ہے. تیسرا اجلاس اس کا جو ہے وہ 16 دسمبر کو لاہور میں ہوتا ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ جی 26 نومبر کے واقعے کے بعد جو ہے وہ آئی، تو نہیں، اس سے پہلے جو ہے اس کے اجلاس ہو چکے تھے اور یہ معرض وجود میں آ گئی تھی. مولانا سمیع الحق صاحب اس کے جو ہے وہ چیئرمین ہیں، ان کا ایک مقام ہے اور پوری دنیا میں پہچانے جاتے ہیں، بالخصوص افغانستان کے اندر ان کا ایک خاص جو، کیونکہ طالبان جو ہے وہ ان کے مدرسے. سر ابھی پروگرام سٹارٹ ہی ہوا اور سٹارٹ ہوتے ہی جو ہے نا ایک بریک آ گئی ہے، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں اسٹوڈیو میں.
ویلکم بیک ٹو عوامی ایکسپریس. بہت سارے سوالات ابھرتے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں دفاع پاکستان کونسل کے حوالے سے. ہمارے ساتھ حافظ محمد مسعود صاحب بھی سیکریٹری انفارمیشن ہے جماعت الدعوہ کے. حافظ محمد سعید صاحب جو لیڈر ہیں جماعت الدعوہ کے, ان کا جب بھی نام آتا ہے تو وہ زیادہ مطلوب جو ہے پڑوسی ملک میں نظر آتے ہیں. تو سر, جیسے میں بات کر رہا تھا عبداللہ گل صاحب سے, اسی طرح آپ اس کی کنٹینیوٹی میں کیا کہیں گے؟ ایک بات سوال سب سے زیادہ یہ اٹھتا ہے کہ اس کے پیچھے جو ہیں, کیونکہ آپ کو اجازت ملی ہوئی ہے اور کالعدم تنظیموں کو آپ نے جمع کیا ہوا, اس کے باوجود آپ جلسے کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ کہ پیچھے ایجنسیز ہیں, پیچھے فورسز ہیں, انہوں نے جو اس کو ڈیولپ کیا ہے, بنایا ہے, ایک پریشر گروپ بنایا گیا ہے, ایک سیکنڈ فورس بنائی گئی ہے. یہ سارے سوالات ابھرتے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں زیادہ تر پروپیگنڈا ہے. اصل میں اس پوری سچویشن کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ افغانستان میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو بدترین شکست کا سامنا ہے, اور وہ اس شکست کا ذمہ دار پاکستان کو گردانتے ہیں, اور اس سے یعنی یہ نکالنا چاہتے ہیں پوری دنیا میں کہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کی حکومت, پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ اس جنگ میں اصل میں دل سے اتحادی نہیں ہیں اور پاکستان کو انتقام کا نشانہ بنانا چاہتے ہیں. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ اس موقع پہ پاکستان کے اندر ایک ایسی فضا بنائی جائے کہ اتحاد کی فضا, کہ جس میں ایک نقطے پہ سارے لوگوں کو جمع کیا جائے کہ پاکستان کو اس وقت پاکستان کے دشمنوں سے خطرہ ہے, اور ہم یہ جانتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف امریکہ اور انڈیا ایک ہیں اس معاملے میں, اور اس وقت پاکستان کے اندر ایک اتحاد کی فضا قائم کر کے پاکستان کے دفاع کے لیے ایک پبلک اوپینین کو موبلائز کرنا ضروری ہے, کیونکہ آج کل جنگیں جو ہیں وہ صرف فوج نہیں لڑا کرتی, یہ قومیں لڑتی ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس وقت حالت جنگ میں ہے, اور ضرورت اس امر کی ہے کہ پوری قوم جو ہے وہ اپنی فوج کے ساتھ اور اپنے جو دفاعی مقاصد کے لیے متحد ہو. کراچی میں ایک ریلی نکالی گئی اور ایک کالعدم تنظیم نے وہ ریلی نکالی, اور اس ریلی کے میں یہ تقریر کی گئی کہ اگر 1,00,000 فوج بھی چاہیے ہوگی تو وہ ہم دیں گے. تو مقصد آپ کو یعنی ایک تو ذہن کی تبدیلی ہوتی ہے, ایک بائی فورس بھی ہوتی ہے. آپ کے پاس اتنے لوگ ہیں, جہادی لوگ ہیں, اسلحہ بردار لوگ ہیں, جو آپ دفاع کے اندر, پاکستان کے دفاع کے اندر لگانا چاہتے ہیں ان کو. میرے خیال میں اسلحے پہ جانے سے پہلے ضرورت سمجھ کیا ہے کہ پوری قوم کو موبلائز کیا جائے, پوری قوم کو ایک نقطے پہ جمع کیا جائے, کیونکہ جو اتحاد کی قوت ہوتی ہے وہ اسلحے سے اور یہ جو فوجی ٹیکٹکس ہیں اس سے کہیں زیادہ مؤثر. یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی کشمیر تھا, یا سب سے پہلے تو افغانستان تھا, وہاں پہ جہادی تیار کیے گئے, پھر انہیں کشمیر کی طرف لے کے جایا گیا, پھر انہیں دوبارہ افغانستان کی طرف لے کے جایا گیا. اب اگر وہاں فوج جمع ہو رہی ہے, فوج کی وہاں سے واپسی ہو رہی ہے امریکن اور نیٹو فورسز کی, تو پھر انہیں کوئی جگہ کی ضرورت ہے, تو وہ آپ پلیٹ فارم مہیا کر رہے ہیں. نہیں, پاکستان کو اس وقت ضرورت جو ہے نا فوجی سے زیادہ ایک پولیٹیکل اتحاد کی ضرورت ہے, پولیٹیکل یونٹی کی ضرورت ہے, کیونکہ انٹرنیشنل لیول پہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے پاکستان کے خلاف اور پاکستانی اداروں کے خلاف, وہ تنظیمیں جمع کی ہیں جن کا کوئی ووٹ بینک نہیں ہے, یا جو الیکشن بھی نہیں لڑتی ہیں, جو ملک کی بڑی جماعتیں بھی نہیں ہیں, تو یہ کیا کریں گے, ان کا کیا رول ہو سکتا ہے؟ لیکن پاکستان کی خدمت کے لیے الیکشن لڑنا ضروری نہیں ہے. ہمارا ماضی جو ہے جماعت الدعوہ کا آپ کے سامنے ہے کہ جب بھی قوم کو ہماری ضرورت پڑی ہے, چاہے وہ سیلاب ہو, چاہے وہ زلزلہ ہو, چاہے وہ کوئی بھی ایسی آفت ہو, تو پورے ملک میں ہماری جماعت جو ہے وہ متحرک ہوتی ہے. صاحب ایک تاثر یہ آ رہا تھا, اور سرورت اعجاز قادری صاحب بھی جب مختلف پروگراموں میں جا رہے تھے, یا جو یعنی کہ آپ کے جو مسلک سے وابستہ لوگ ہیں, کہ یہ جو اجتماع ہو رہے ہیں ان کو آپ پسند نہیں کر رہے ہیں, اور خاص طور پہ ایک تاثر یہ بھی آ رہا تھا, کھلے لفظوں میں شاید نہیں آ رہا تھا, کہ کراچی میں جو اجتماع ہونے والا ہے 12 فروری کو, اس کو آپ لوگ نہیں ہونے دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تاثر تو بہت ساری چیزوں کے مختلف آتے ہیں. سب سے پہلے تو میں اپنا اوپینین دے دوں, اور ہمارے جو مسلک کی جہاں تک بات کی ہے, ہمارے جو بزرگ آئے, رہنما آئے ہیں, اگر انہوں نے مخالفت کی ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی وجہ ہے. سب سے پہلے تو میں ان دونوں حضرات سے مطلب بہت ساری باتوں میں اتفاق کرنے کے ساتھ اختلاف کی جرت بھی کروں گا کہ ان کے نام پر کوئی اختلاف نہیں ہے, دو رائے نہیں ہے. مطلب بہت اچھا نام ہے, دفاع پاکستان کونسل, اور پاکستان کا دفاع ہر ایک پاکستانی کا فرض ہے. جب ضرورت پڑے, اور جہاد بھی جو ہے وہ قیامت تک جاری رہے گا, احادیث طیبات ہیں, فرض کفایہ ابھی بھی ہے, اس کا انکار نہیں ہے. جنرل حمید گل صاحب کے صاحبزادے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم ان کی بڑی عزت کرتے ہیں, بڑا ان کا ایک مقام رہا ہے. مگر ابھی جو کام ہے نا, 2 سوال ہیں آپ تینوں سے ہی.
مجھے بھی شامل کر رہے ہیں. جی میں مطلب آپ دفاع کو پاکستان کونسل میں شامل کر دیا آپ نے کیا, جو آپ اس سے بھی سوال کر رہے ہیں. اچھا چلیں میں ایک اصل میں قوم جو ہے وہ ہمیں دیکھ رہی ہے نا, ہم جو ہے وہ قوم کے سامنے ایک سوال رکھ رہے ہیں, اور آپ تینوں سے بھی میں پوچھتا ہوں اس طرح نہیں کہ جناب یہ الگ تنظیم کے ہیں, یہ الگ تنظیم کے ہیں, میں ایک الگ تنظیم, میں ایک نیوٹرل آدمی ہوں, ٹھیک ہے. میں اپنے مسلک کو ضرور مطلب وہ آپ سوال کریں. سوال یہ ہے کہ جن لوگوں نے 35,000 لوگوں کو مارا, مروایا, فوجیوں کی گردنیں کاٹی, ہمارے اہل سنت کے لوگوں کو, پیروں کو ان کی گردنیں کاٹی, مزارات پر بم دھماکے کیے, مارنے کے بعد قبر سے نکال کر پھر لٹکا دیا. ہمارے پاس پوری ویڈیو ہیں, وہ مولانا ہیں, پوری پوری داڑھی ہیں ان کی, وہ ادھر پہلے انقلاب لے کر آئے اسلامی, اب وہ ادھر لے کر آئیں گے اسلامی انقلاب. ٹھیک ہے جی. انہی لوگوں نے جو ہے نا وہ آج سے کچھ دن پہلے یہاں پر اسلام بچانے کے لیے اسلام زندہ باد کانفرنس کی ہے جی. اب وہاں پر جو ہے نا وہ پھر پاکستان بچانے کے لیے پاکستان زندہ باد کانفرنس ہوگی, دفاع پاکستان کونسل کی. ہمیں جو ہے وہ اختلاف ہے بڑا شدید ادب کے ساتھ. میں آپ ناراض مت ہوئیے گا, آپ سے اختلاف نہیں ہے. اختلاف یہ ہے کہ یار آپ ان لوگوں کو ساتھ جمع کر رہے ہیں جن لوگوں نے پہلے پاکستان کی بڑی خدمت کی ہے. 35,000 فوجی اور سیویلین لوگ مارے, مارکیٹوں میں بم دھماکے ہوئے ہیں, مزارات, وہ لوگ ان کو انہوں نے نہیں کیے تو ان کو سپورٹ کرنے والے لوگ ضرور ہیں, بے شمول آپ کے چیئرمین صاحب کے بھی. طالبان کو جتنا سنبھالنے میں, روکنے میں مولانا سمیع الحق صاحب کام کر سکتے ہیں, یہ پاکستان کو بھی پتا ہے, یہ باہر والوں کو بھی پتا ہے, ٹھیک ہے نا. افغانستان میں بھی ان کا کردار رہا ہے, پاکستان کے طالبان بھی ان کی ایسی عزت کرتے ہیں جیسے افغانستان والے کرتے ہیں. مگر جب مولانا صاحب ان طالبان کو نہیں روک پائے پاکستان کے اندر, تو یہاں پر کراچی کے اندر کانفرنس کر کے کیا روکیں گے, ٹھیک ہے نا. دفاع تو سب سے پہلے ہمیں امریکہ سے کوئی خطرہ نہیں. امریکہ نے ابھی آپ نے خود فرمایا 3400 لوگ شہید کیے ہمارے جو ڈرون کے اندر 3400 لوگ شہید کیے ہیں, انہوں نے تو 35,000 کروا دیے ہمارے. ٹھیک ہے, جواب 35,000 جواب لیتے ہیں جی. عبداللہ گل صاحب دیکھیں جی, پہلے تو یہ ہے کہ مولانا سمیع الحق کا میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ مولانا سمیع الحق صاحب کی ایک بہت عزت شخصیت ہیں وہ, اور پاکستان کے اندر اور افغانستان کے اندر ایک بہت بڑا, اور صرف اسی میں نہیں بلکہ عرب دنیا کے اندر ایک بہت بڑا نام ہے مولانا صاحب کا. اور مولانا صاحب جو ہیں وہ طالبان کو سپورٹ بھی کرتے رہے, طالبان کو بالکل, لیکن کون سے طالبان, کیا پاکستانی طالبان یا افغانی طالبان؟ دیکھیں اگر افغانی طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں تو کیا ہر پاکستانی نہیں کر رہا کہ ایک مورل سپورٹ ان کو کی جا رہی ہے. اگر ان کا موقف یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک ایگریسر آ کے ان کے اوپر چڑھ دوڑا ہے, امریکہ جیسا بدماش ملک, اور ان کے اوپر جو ہے وہ بلا وجہ, اب تو کوئی جواب بھی نہیں نظر آتا. جو کالعدم تنظیموں کی بات کی, میں اس کا جواب آپ سے لوں گا, لیکن یہاں ایک ٹائم ایک بریک کا ہو گیا, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ٹو عوامی ایکسپریس. مفتی عابد صاحب نے جو ریزرویشنز پیش کی ہیں, عبداللہ گل صاحب اس کا جواب دے رہے تھے بریک سے پہلے کہ کالعدم تنظیموں کا جو اجتماع آپ نے جمع کر دیا ہے, اور انہوں نے جیسے کہا کہ جو 35,000 پاکستانی شہید ہوئے ہیں, فوجی بھی, تو اس کے پیچھے ان لوگوں کا ہاتھ ہے. پاکستان میں بڑے پیمانے پر اسلحے کے حوالے سے ان کی پہچان ہے, تو ان کو کیوں لے کر آئے ساتھ آپ؟ دیکھیں کالعدم تنظیمیں جو 7 گورنمنٹ نے بتائی ہیں ابھی انہوں نے اپنی حالیہ اپنی رپورٹ کے اندر, اس میں ایک بھی تنظیم نہیں ہے. اس میں کون سی تنظیم ہے؟ نام بدل کے اگر دوسری تنظیم بن جائے تو اس کا مطلب وہ تنظیم نہیں ہے. قیادت جو ہے وہ موجود ہے, ہر کی اپنی اپنی قیادت. بھائی حزب تحریر ہے, دوسری تیسری, وہ کون سی اس کے اندر ہے؟ کوئی بھی نہیں موجود. جماعت اہل سنت والجماعت, اہل سنت والجماعت, بالکل. کس نے کہا آپ کو وہ پہلے سپاہ صحابہ تھے, نام بدل لیا خالی. سپاہ صحابہ ابھی بھی موجود ہے, سپاہ صحابہ ابھی بھی موجود ہے. یہ تو ایک بینر بدلنے کی بات ہے نا, آپ کو تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ جی. لیکن بہرحال کیونکہ اس کا سوال کا جواب جو ریلیونٹ ہے وہ تو اگر یہاں اہل سنت والجماعت کے موجود ہوتے رہنما تو وہ خود جواب دیتے, وہ بھی آئیں گے, آپ ان سے ڈائریکٹ یہ سوال پوچھیں. لیکن میں تو وہ بات کروں گا جو ٹیکنیکل ہے. ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ اس ٹائم پہ کوئی بھی کالعدم تنظیم اس کے اندر موجود نہیں ہے. جہاں تک یہ بات کہی گئی کہ عابد صاحب نے کہ اس کے اندر 35,000 لوگوں کو جو ہے وہ انہوں نے کیا شہید, اور باقی لوگ جو ہے وہ ڈرون حملوں میں جو ہمارے شہید ہوئے وہ امریکہ نے, نہیں, ایسی بات نہیں ہے. اب بہت سارے ریمنڈ ڈیوس جو ہے وہ یہاں کیا کر رہا تھا, وہ انڈے بانٹنے تو نہیں آیا تھا نا پاکستان میں, وہ تو پاکستان کے نیوکلیئر ایگز کو جو ہے وہ اٹھانا چاہ رہا تھا, یہ اس کا مقصد تھا. اسپائڈر گروپ یہاں پھر رہے تھے, یہاں ڈیلٹا فورس پھر رہی ہے, یہاں اورنج فورس پھر رہی ہے, یہاں اسپائڈر گروپ پھر رہے ہیں,
یہ سارے کے سارے جو پشتو بولتے تھے اور ان کے ڈریس کے اندر تیار ہوتے تھے، اب تو ساری دنیا کو یہ بات پتہ ہے. اور پھر کون سی بات شمسی ایئر بیس کا کہا گیا، ہماری حکومت بار بار ریکارڈ کے اوپر ہے کہ وہ غلط بیان کرتی رہی. ڈرون حملے 300 سے زیادہ ڈرون حملے ہو چکے ہیں، 2 پارلیمنٹ کی قراردادیں موجود ہیں، اس کے اوپر پارلیمنٹ کوئی ایکشن کیوں نہیں لیتی؟ اب ایسے شکل کے اندر عوام کو وہ کہتے ہیں کہ یہاں کوئی بلیک فورس نہیں، وہ اپنا یہ وہ نہیں موجود، بلیک واٹر نہیں موجود، یہاں کوئی زی ورلڈ وائڈ نہیں موجود، یہاں کوئی ڈین کارپ نہیں موجود، اور بعد میں سب چیزیں پتہ چلتی ہیں. یہ بھی تو ایک بات ہے، عوام کے ساتھ جھوٹ پہ جھوٹ پہ جھوٹ، اور 4 سال پالیسیاں جو انہوں نے سوال اٹھایا ہے، کیا یہ زیادہ بہتر بات نہیں ہوتی کہ ان تنظیموں کو کہ جو اسلحے کے حوالے سے، اسلحے رکھنے کے حوالے سے مشہور ہیں، یا جن پہ کسی بھی زمانے میں جن پہ سوال اٹھتا رہا، چاہے وہ امریکہ کی جانب سے اٹھتا رہا، چاہے وہ پڑوسی ملک کی جانب سے اٹھتا رہا، تو ان کو نہ لیا جاتا؟ آپ اب جو بڑی جماعتیں ہیں، متحدہ قومی موومنٹ اب کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں، پی ٹی آئی ابھی سامنے آئی ہے، تحریک انصاف، مسلم لیگ نون ہے، کاف ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، ان میں سے کوئی جماعت آپ کے ساتھ نہیں ہے؟ بہت خوبصورت بات آپ نے کہی ہے. ان کے لیے کچھ چیزوں کے تو میں وٹنس ہوں، اور میں خود، کیونکہ میں مسلم لیگ کے صدر نواز شریف صاحب کے پاس گیا، خود گیا، ہمارا وفد پورا گیا. دفاع پاکستان کا لیاقت بلوچ صاحب تھے اس میں، جنرل حمید گل تھے اس میں، میں تھا اس کے اندر، ہمارے جماعت الدعوہ کے جو ہے مکی صاحب موجود تھے، یعنی کہ اور بھی لوگ اس کے اندر تھے. ہم نے نواز شریف صاحب کو باقاعدہ دعوت نامہ دیا. نواز شریف صاحب نے کہا کہ جی ہم اس کے اوپر غور کریں گے اور جواب دیں گے. پھر انہوں نے کہا کہ جی ہمارا جو ہے وہ ہماری طرف سے شرکت ہوگی اور وہ خواجہ سعد رفیق صاحب آئیں گے. پھر وہ خواجہ سعد رفیق صاحب نہیں آئے. ٹھیک ہے. زرداری صاحب کو باقاعدہ فرت اللہ بابر صاحب کے ذریعے جنرل صاحب نے پیغام بھیجا کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے، کیونکہ وہ کو چیئرمین ہیں، ان کو دعوت دی جائے. انہوں نے کہا جی ہم آپ کو سوچ کے کل جواب دیں گے. اگلے دن ان کا فون آیا کہ میں اور میری جماعت جو ہے وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے. پھر عمران خان صاحب کو جو ہے میں نے ذاتی طور پر دعوت دی. ان کی بک لانچنگ کے اوپر میں نے ان سے بات کی، جنرل صاحب نے بھی ان سے کہا. انہوں نے کہا جی شیریں مزاری صاحبہ آئیں گی، اگر وہ نہیں آئی تو کوئی ہم اپنا نمائندہ بھیجیں گے. وہ نہیں آئے، لیکن لاہور کے جلسے کے اندر پھر ان کے جو ہے، اور اس سے پہلے جو میں نے آپ کو کہا کہ اجلاس جو پنڈی وغیرہ میں ہوئے اس کے اندر پی ٹی آئی کی نمائندگی آئی. ڈاکٹر ہمایوں صاحب جو ہے وہ اسلام آباد کے ان کے جو ہیں عہدے دار، وہ تشریف لائے اور وہاں اجازت فارمولا تھا دفاع اسلام کا فارمولا تھا، اب ایک نیا فارمولا آ گیا ہے کہ جناب ایم کیو ایم کے باقاعدہ فاروق ستار صاحب کو دعوت دی گئی. انہوں نے کہا کہ جی میں آؤں گا، لیکن نصرت بھٹو صاحبہ کا اس دن انتقال ہو گیا، جس کی بنیاد کے اوپر ان کو جانا پڑ گیا. یہ ہمارے جلسے کی بات نہیں کر رہا میں، اس کی بات کر رہا ہوں، کانفرنس کی بات کر رہا ہوں. تو اس کے اوپر وہ نہیں آ سکے. پھر میری ایک دعوت کے اوپر ملاقات ہوئی فاروق ستار صاحب سے. میں نے ان سے خود کہا، انہوں نے کہا کہ جی میں انشاءاللہ تعالی جنرل صاحب کے پاس بات بھی کروں گا ان سے، اور ان کو جو ہے ہم نہیں آ سکے. پرسنل لیول پہ ایک ڈفرنٹ بات ہوتی ہے، یا جنرل حمید گل صاحب کی ایک رسپیکٹ اگر کوئی کرتا ہے اور وہ محبت میں کوئی بات بولتا ہے، لیکن ایک جو آپ نے جو گروپ بنایا ہے، یہ اندازاً کتنی آرگنائزیشن ہے اس میں جو شامل ہیں؟ تقریباً 40 جو ہیں وہ آرگنائزیشن ہے، اور یہ دن بدن اس میں اضافہ ہو رہا ہے. الحمدللہ چھوٹی بڑی تنظیمیں جو ہیں پاکستان کی مختلف جگہوں سے وہ اس پہ رابطہ کر رہی ہیں. وہ چاہتی ہیں کہ دفاع پاکستان کے اوپر، میں آپ کو شروع میں بتانا چاہتا تھا، دفاع جو ہے وہ قومیں کرتی ہیں. اور یہ جیسے انہوں نے مسعود صاحب نے کہا کہ ہم حالت جنگ میں ہیں، ہم جنگ کر رہے ہیں، اب اس کو بھی جنگ نہیں کہیں گے. اور جہاں تک عابد صاحب نے فرمایا، تو ہمارے تھانوں میں کوئی ایسی رپورٹس موجود ہیں کہ وہ ان لوگوں نے شامل کرایا. اب تو سب کا سب پتا ہے کہ یہ سارے جو لوگ مارے گئے یہ امریکہ نے، اس سے پہلے 1986 میں بھی پاکستان کے ساتھ واردات ہوئی. 3750 جو ہے وہ ہمارے لوگوں کے جو ہے جنازے اٹھائے گئے 1986 میں. اور رشیا کیونکہ جا رہا تھا اور وہ اس سے پہلے اپنی آخری موو کرنا چاہتا تھا، باقاعدہ رشین کمانڈو کریک بٹالین جن کو اسپیٹنز بٹالین کہتے ہیں وہ آئیں اور پاکستان کے اندر انہوں نے حملے کیے. عابد صاحب کیا مطمئن ہے ان کے جواب سے جو آپ نے سوال کیا تھا؟ آپ کیا کہیں گے؟ اصل میں ان کی نالج اس حوالے سے بہت اچھی ہے کیونکہ ان کے والد محترم جو ہے وہ ISI کے سربراہ رہے ہیں. اتنی نالج اور اتنی جو انہوں نے تنظیموں کے نام گنوائے ہیں ایجنسیز کے امریکن، وہ تو میں نے پہلی مرتبہ سنے ہیں. مگر میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہوں گا، کیا مولوی فضل اللہ امریکی تھا؟ واشنگٹن کا رہنے والا تو نہیں تھا نا. اسی طرح مسلم خان جو تھا وہ بھی وہاں سے تو نہیں آیا تھا، سب یہاں کے ہی ہیں. تو یہ بات کہنا کہ ریمنڈ ڈیوس ایک پکڑا گیا ہے تو ان کے بھیس میں اور بہت سے ریمنڈ ڈیوس گھوم رہے ہیں، تو یہ مانتے ہیں. مسعود صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے گفتگو کا آغاز کریں گے لیکن بریک کے بعد. اسٹے ٹیونڈ ود اس.
ویلکم بیک ٹو عوامی ایکسپریس. بہت ہی سینسٹیو ایشو جس پر آج ہم بات کر رہے ہیں, اور جہاں بات کی جا رہی ہے دفاع پاکستان کی, اور جو 40 تنظیموں کا اجتماع ہوا ہے وہاں پر بہت ساری جو دوسری آرگنائزیشن ہیں جو اس میں شامل نہیں ہیں, یا پاکستان کا بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ اختلاف بھی کرتا ہے کہ یہ دفاع پاکستان نہیں بلکہ یہ ایک پریشر گروپ بنایا گیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب اس کے پیچھے جو ہے وہ ہماری فورسز ہی ہیں, ایجنسیز ہی ہیں, نام بدلا گیا ہے. کچھ کہتے ہیں جناب یہ ایکس آرمی مین ہیں, جو پہلے گروپ بنا تھا وہ شاید اتنا کامیاب نہیں ہو سکا. تو یہ جو نیا پریشر گروپ ہے حافظ محمد سعید صاحب, یہ اس کا اینڈ پوائنٹ کیا ہے؟ کیا الیکشن میں جائیں گے, کوئی اتحاد بنائیں گے کیونکہ الیکشن بھی قریب ہے؟ نہیں, یہ سراسر ایک غیر سیاسی غیر انتخابی اتحاد ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا ایک نکاتی ایجنڈا ہے کہ دفاع پاکستان کے لیے پبلک اوپینین کو موبلائز کیا جائے, لوگوں میں شعور بیدار کیا جائے, اور ایک نقطے پہ سب کو اکٹھا کیا جائے. اور ہماری دعوت جو ہے وہ ایک نقطہ کیا ہے؟ پاکستان کا دفاع, اور پاکستان کو جو اس وقت بیرونی خطرات کا سامنا ہے اس کا مل کے پوری قوم سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن کے اس کا مقابلہ. لیکن دفاع تو ہماری تو فورسز موجود ہیں. یہ مثلا آپ کیا چاہتے ہیں؟ دفاع سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں اس میں یا تو یہ ہوتا ہے آج کل جنگیں جو ہیں وہ صرف فوج نہیں لڑا کرتی. دفاع کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک پیرالل فورس جو ہے وہ پیچھے بیکنگ کے لیے دیں گے, کہ جو اگر مثال کے طور پہ ایک اینڈ ہمارا انڈیا کے ساتھ ہے, ایک اینڈ ہمارا جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ ہے, کہ اگر دونوں طرف سے خدا نخواستہ کوئی مسئلہ آتا ہے, ادھر کشمیر بھی ہے, تو جناب آپ بولیں گے ایک اینڈ ہم سنبھال لیتے ہیں. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. اصل میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ لڑے گی فوج ہی, لیکن فوج کی پشت پہ پوری قوم کھڑی ہو. اچھا, وہ تو ویسے بھی کھڑی ہو جاتی ہے خدا نخواستہ جب کوئی بھی ایسا معاملہ آتا ہے. آپ کو یاد ہی ہوگا ایوب خان صاحب نے, ہم تو خیر اس وقت نہیں تھے زندہ, لیکن آواز بھی سنتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں کتنا قوم جو ابھی آپ دیکھیں جب یہ چکلا یہ جو واقعہ ہوا ہے, جو ہمارے 2 درجن فوجی شہید ہوئے امریکن فورسز کے ہاتھوں, پوری قوم ایک ہو گئی تھی اور سب جو ایک جگہ ہو گئے تھے کہ ٹھیک ہے جی ہم پوری پاک فوج کے ساتھ ہیں. کون سی ایسی جنگ لگی ہوئی ہے یہاں پہ؟ آپ دیکھ نہیں رہے کہ کس طریقے سے پاکستان پہ ڈرون حملے ہو رہے ہیں, پاکستان کی فوج پہ حملے ہو رہے ہیں, اور اس کو اس طریقے سے لیا ہی نہیں جا رہا جتنا اس کے لیے سیریسنس ہونی چاہیے. یعنی کہ آپ جو ہیں وہ پاکستان کی سپورٹ میں ہیں یا آپ پاکستانی فورسز کی سپورٹ میں ہیں؟ آپ فوکس ہو کے پاکستانی فورسز کی سپورٹ میں ہیں. اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا, پاکستان کو پاکستان کی فورسز سے الگ نہیں کیا جا سکتا, یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے. اچھا, اس کا مطلب یہ کہ جو آپ کے ساتھ نہیں ہے وہ کوئی اینٹی پاکستان یا اینٹی پاکستان فورسز ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے. اصل میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت کیا آپ نہیں چاہتے پاکستان کو بچانا؟ پاکستان خدا نہ خواستہ کل کوئی وقت آئے گا تو کیا آپ میدان میں نہیں اتریں گے؟ سب الحمدللہ اس قوم نے اس وقت بھی پاکستان بچایا جب دفاع پاکستان کونسل نہیں تھی. 65 میں بھی بچایا, 71 میں بھی آگے آئے, سیلاب میں بھی آگے آئے, زلزلے میں بھی آگے آئے. تو پاکستان تو اسی طرح بچتا ہے, اور پاکستان بچانے کے لیے پاکستان کا بچہ حاضر ہے. دفاع کونسل نہ بھی ہو تب بھی ہر مسلمان کو, ہر پاکستان کو دفاع کرنا چاہیے. میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں کہ یہ بات بتائیں کہ آپ نے کہا کہ ایک نکاتی ایجنڈا ہے دفاع پاکستان کا, غیر انتخابی اتحاد ہے. اگر ان میں سے کچھ لوگ انتخاب لڑنے کی طرف آتے ہیں تو آپ لوگ الگ ہو جائیں گے؟ مطلب ٹوٹ جائے گی اس دن ہر ایک کا میدان الگ الگ ہے, وہ انتخاب میں جانا چاہے تو اس میں کوئی کلیئر ہوئی. اس میں اضافہ میں ایک چیز چھوٹا سا کرتا ہوں, عبداللہ صاحب سے پوچھتا ہوں کہ اس میں جو بہت سے لوگ شاید اس اٹریکشن میں بھی آئے ہیں کہ جو الیکشن میں کامیاب نہیں ہو سکے, میں نام نہیں لینا چاہوں گا ان کا, پچھلے الیکشنوں کے اندر, کہ چلے جی اتحاد میں شامل ہوتے ہیں تو وہ بہت بڑا گروپ کہ جو ان کے ساتھ نہیں ہے. اور یہ کیونکہ جیسے یہ جماعت الدعویٰ ہے, جماعت اہل سنت ہے, بہت ساری جماعتیں ایسی جو الیکشن میں نہیں جائیں گی تو ان کی سپورٹ انہیں مل جائے گی اپنے علاقوں سے. تو یہ الیکشن کی کیمپین ہی ہے؟ نہیں, یہ ایسی بات نہیں ہے, کیونکہ اس کے لیے بارہا لیڈرز کا جو ہے اجلاس ہو چکا ہے, اور اس کے اندر میرے خیال میں کم از کم 3 ایسی پریس کانفرنسز ہو چکی ہیں جس میں مولانا سمیع الحق صاحب یہ بتا چکے ہیں کہ اس پلیٹ فارم کو کسی بھی پولیٹیکل پرپز کے لیے استعمال نہیں کرنے لیکن وہ تو خود بخود جائے گا نا, آٹومیٹکلی ہو جائے گا. میں لکھ کے دیتا ہوں کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے, اور یہی لوگ, یہ مولانا لوگ سب سے پہلے چھلانگ لگائیں گے. انتخابات کا اعلان ہونے دیں آپ, اور جو لوگ اس میں شامل ہیں نا وہ سب انتخابات کے لیے ہی تیاری کر رہے ہیں, اس طرح اپنے جلسے دکھا کر اپنی وہ پاور دکھانا چاہتے ہیں. یہ جو لوگ آ رہے ہیں عبداللہ صاحب, ایک بات یہ کہی جا رہی ہے کہ یہ مدرسوں سے بھر کے جو ہے بچوں کو لایا جاتا ہے, اور مدرسوں میں بچے جہاں جاتے ہیں یا نوجوان جہاں جاتے ہیں, اکثر تو میں نے خود یہ جلسوں ریلیوں میں جاتا ہوں, میں انٹرویو جب کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ پتہ بھی نہیں ہوتا کیوں لایا گیا, بس بھری چلیں جی آج کی چھٹی اور آج یہاں جانا ہے اور جلسہ بھرنا ہے. 2-4 چیزیں, اگر ایچیسن کالج سے آئیں تب تو کوئی اعتراض نہیں ہوتا, وہ ٹھیک ہے, اور یہ پاکستان کے بچے نہیں ہیں, اس لیے پلیز اس چیز کو ذرا دیکھیں.
اور یہ پولیٹیکل لوگ اس کے اندر شامل ہیں. کیا مدرسے کے لوگ ہیں وہ مختلف علاقوں سے ایک جگہ جمع ہیں, جو کالج کے اندر ہے نا وہ اسی جگہ کے لوگ ہوتے ہیں, اسی علاقے کے لوگ ہوتے ہیں کالج کے اندر. جو عابد بھائی کی جو جماعت ہے ابھی انہوں نے اعلان کیا ہے اور ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں کہ اچھی بات ہے, یہ خوشی کی بات ہے کہ وہ آ رہے ہیں, سیاست کے اندر آ رہے ہیں, تو ان کا بھی جو ووٹنگ جو جہاں سے آ رہی ہے وہ بھی وہیں اسی حلقے سے آ رہی ہے نا. تو اس لیے یہ بات ہم نہ کریں, ہمیں اس بات کے اوپر دیکھیں کہ جو بھی پہلی بات یہ ہے کہ اس پلیٹ فارم سے آئے گا وہ آگے پولیٹیکل اس پلیٹ فارم کو دفاع پاکستان جا کے کسی کے ساتھ الحاق نہیں کرے گی, کسی پولیٹیکل پلیٹ فارم نہیں بنے گی. اس کے اندر پولیٹیکل لوگ موجود ہیں, اس کے اندر جماعت اسلامی موجود ہے, یہ کراچی کا جلسہ وہی اس کے مہمان ہیں اور میزبان ہے. تو جماعت اسلامی ایک پولیٹیکل پارٹی بھی ہے, لیکن وہ اپنے پارٹی کے فورم سے کرے گی, دفاع پاکستان سے نہیں کرے گی. اسی جو ہمارے پاس اعجاز الحق صاحب ہیں, شیخ رشید صاحب ہیں, وہ اپنا اپنا کریں گے, لیکن اب یہ تو ان کے اوپر ممانعت تو نہیں ہو سکتی کہ وہ الیکشن میں حصہ نہ لیں, کیونکہ لیکن یہ ایک وقت کی ضرورت ہے. جو دفاع پاکستان ہے, 2-4 مقاصد بڑے کلیئر ہیں. دیکھیں قوم کے اندر اس ٹائم پہ جو آگے حالات چل رہے ہیں, یدھابھیاس نام کی ایکسرسائزز شروع ہو رہی ہیں مارچ کے اندر آخر میں, اور اس کے بعد اگست کے اندر شروع ہوں گی. یہ انڈیا کی پہلی دفعہ ایسی ایکسرسائز ہے جو راجستھان کے اندر وہ باقاعدہ امریکن ٹینکس کے ساتھ مل کے کریں گے. کیا مقصد ہے؟ اس طرف سے ہمارے پاکستان کو جو ہے وہ نیٹو کے نام کے اوپر یہ دہشت گردی جو ہے وہ بیٹھے میں, فوج ادھر ڈپلائڈ ہے, دوسری طرف ہماری مشرقی سرحد کے اوپر جو ہے وہ ڈپلائڈ ہے, اور وہاں ان کی یدھابھیاس شروع ہو جائیں گی. میں ایک فوجی گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں, مجھے معلوم ہے کہ مارچ کے بعد بارشیں ختم ہو جاتی ہیں, اور بارشوں کے بعد یہ جان بوجھ کے ایکسرسائز کیوں رکھی گئی, اور اس کے بعد اگست میں تاکہ جولائی کی بارشیں ختم ہو جائیں مانسون کی. یہ سارا کا سارا ایک اگر ایسا فرض کریں ہوتا ہے تو اس میں آپ کا کیا رول ہے؟ کیا آپ ہتھیاروں کی کوئی فورس رکھتے ہیں جو آپ جا کے جو ہے بچائیں گے, بالکل ہتھیار, یا آپ جو ہے سول وار جو ہے اس کی طرف لے کے جائیں گے؟ آپ پورے جلسے میں دیکھیں, کسی بھی جلسے کے اندر دیکھیں, کوئی ایک ہتھیار نہیں نظر آیا. صرف ہتھیار انہوں نے اٹھائے جو کہ ایلیٹ فورس والے پولیس والے لوگ موجود تھے, باقی کسی آدمی کے ہاتھ میں ہتھیار نہیں تھا. پولیٹیکل یونٹی کی اور دوسری بات اس کے اندر جو اہم ہے وہ یہ کہ پرامن طریقے سے اگر امریکہ جو ہے اس کے ساتھ کوئی فوج کو دیکھیں, یہ تو پاکستان حکومت کے حق میں بہتر بات ہے, کیونکہ امریکہ کے سامنے وہ بڑے برملا انداز میں کہہ سکتے ہیں کہ ہماری عوام نہیں مانتی جی, مضطرب ہے, پوری عوام جو ہے سراپا احتجاج بنی ہوئی ہے, لوگ کھڑے ہوئے ہیں, بڑے بڑے لیڈران جو ہیں وہ جا کے سڑکوں پہ لیٹ گئے ہیں, اور وہ ان کے ہاتھ میں ایک پتھر بھی نہیں ہے. تو ان کا وہ کیا کریں, ان کے اوپر ہم ٹینک چڑھا دیں گے کیا, ان کے اوپر جو ہے گولیاں چلا دیں گے, اور وہ کس لیے؟ اب تو پوری قوم کو پتہ ہے نا کہ اس نام نہاد جو دہشت گردی کی جنگ تھی, یہ جو یو ٹرن پالیسی تھی, یہ صریحاً غلط ایک تھا, اور پاکستان قوم نے اس کے اوپر جو ہے 35,000 جانوں کا نذرانہ دیا ہے. اور اس کے بعد آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ابھی تو 35,000 کا نذرانہ دیا ہے, مشرف صاحب نے جو پالیسی لی تھی, اگر وہ یہ پالیسی نہ لیتے تو یہ 35,000 سے لاکھوں میں بھی پہنچ سکتی تھی؟ بالکل بھی نہیں ہوتا. اچھا, اس پر کبھی الگ سے ایک پروگرام کریں گے. 12 فروری کو جو جلسہ ہونے جا رہا ہے, مسعود صاحب کوئی خاص بڑی کوئی اطلاع آپ دینا چاہیں پیشگی طور پہ, کچھ اعلان جو متوقع ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی اسٹیٹمنٹ ہوگی 12 فروری کو کہ دفاع پاکستان ایک نکاتی ایجنڈا پہ کراچی کی تاریخ کا ایک بہت بڑا اجتماع جو شاید کراچی نے اس سے پہلے نہ دیکھا ہو یہ ہوگا, اور اس میں الحمدللہ ساری جماعتیں جو ہیں وہ بھرپور طریقے سے شرکت کریں گی. جماعت اسلامی اس کی میزبان ہے, جماعت الدعوہ انشاءاللہ اس میں موجود ہوگی. 40 سے زیادہ جماعتیں جو ہیں اس میں متحرک. کراچی میں 40 سے زیادہ جماعتیں آ رہی ہیں, شیخ رشید صاحب آ رہے ہیں, اعجاز الحق صاحب آ رہے ہیں, ان کی پوری قیادت, خود آپ لاہور سے تشریف لائے ہیں, عبداللہ صاحب اسلام آباد سے تشریف لائے ہوئے ہیں کراچی میں, بڑا رونق میلہ لگا ہوا ہے کراچی میں. ویلکم کہتے ہیں جی آپ کراچی میں میزبان کے طور پہ. ہمارے تحفظات ہیں. اچھا, وہ تحفظات پاکستان سے کوئی تحفظ نہیں ہے, ہم سب مل کے دفاع پاکستان کریں گے. ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جو یدھا وہاں ہو رہا ہے نا مارچ میں جو یہ فرما رہے ہیں, یہ کہیں کراچی میں شروع نہ ہو جائے, یہ پاکستان میں شروع نہ ہو جائے, کیونکہ تھوڑی طاقت جب ہمارے ان مذہبی لوگوں کو, کچھ تو ایسے لوگ ہیں نا جو پاکستان کی دفاع کی بات کر رہے ہیں اور اسلام میں پاکستان عالم اسلام میں ایک عزت دینا چاہ رہے ہیں, مگر صاحب اختلاف ہے وہ چند ان تنظیموں سے کہ جو ان کے ساتھ شامل ہیں. مگر میں جو بات کرنے جا رہا ہوں رضوان بھائی, میں کہہ رہا ہوں کہ مزید پاور ملا ان تنظیموں کو, تو جو حال سوات میں ہوا ہے نا
وہ کراچی میں نہ ہو جائے، ہمیں اس بات کا ڈر تشویش ہے، ہمیں یہ تشویش ہے۔ اور میں ایک بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں ایک نیوٹرل آدمی ہوں، میرا تعلق کسی تنظیم سے نہیں ہے، میں ایک نیوٹرل آدمی ہوں۔ میری آبزرویشن جو ہے نا، میں مطلب تمام مذہبی تنظیموں سے تعلقات رکھتا ہوں میں، مگر الحمدللہ اہل سنت والجماعت کی، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم جو پرامن لوگ ہیں نا، مزارات کے ماننے والے، صلاۃ والسلام پڑھنے والے، ہمیں وہ خوف ہے۔ کون سا خوف؟ یہ دفاع پاکستان کے نام پر کہیں یہ فساد پاکستان نہ ہو جائے۔ آپ لوگ تو بہت اچھے لوگ ہو، ٹھیک ہے، آپ کے والد صاحب نے بڑی خدمت کی، سارے کام ٹھیک ہیں، مگر کیا آپ شیلٹر نہیں دے رہے ہو ان لوگوں کو جن لوگوں نے وہاں پر غلط کام کیا؟ عارف صاحب، سب سے پہلے تو میں آج کے فورم سے آپ کی وساطت سے میں دعوت دوں گا کہ یہ بھی آئیں۔ ہم نے پہلے بھی دعوت دی، ہمارے چیئرمین صاحب کی طرف سے باقاعدہ دعوت گئی۔ اور میں ایک اس کے اندر چھوٹا سا آخر میں کہوں گا کہ دفاع پاکستان جو ہے، کبھی بھی اتحاد جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی خرابی نہیں پیدا کرتا ہے، انشاءاللہ تعالی برکت لائے۔ چلیں جی، برکت لائے گا، اور دعا ہماری یہ ہے کہ یہ امن ہی لے کر آئے۔ دفاع پاکستان کا مطلب دفاع پاکستان ہی ہو، اور اس میں سب کی نیتیں جو ہیں وہ ٹھیک ہوں، اور یہ جو اجتماع ہوا ہے اس سے پاکستان کا مفاد ہو، پاکستان کی بہتری ہو۔ انشاءاللہ منڈے کو آپ سے پھر ملاقات کریں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔